بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب کی جوانی فردان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب کا نکاح آپ کے ماموں زاد رابیل اور لیا سے ہوا۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب نے زلفا اور بلیہ نامی 2 خواتین سے بھی نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھی۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ کے گھر ایک لڑکی کی بھی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کے علیحدہ باڑ بھی بنائے۔ پھر حضرت یعقوب نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولادوں سے رشتہ نہ جوڑیں، کیونکہ کنانی لوگ مورتی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، اس لیے سدوم اور عمرہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ کنانی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ان کنانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اسے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن جب دینا اپنے سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ جمور کا بیٹا جس کا نام شکیم تھا اس کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا بہت ہی خوبصورت اور حسین تھی لہٰذا اسے وہ پسند آئی۔ شکیم اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ شکیم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جمور نے حضرت یعقوب سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کریں یا رشتے کے بارے میں سوچیں۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چلاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے دن بستی کے حکمران جمور اور شہزادہ شکیم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی بلکہ ایک یہ چال تھی۔ جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مردوں کو قتل کر دیا۔ چونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمون اور لاوی نے بادشاہ جمور اور شہزادہ شکیم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔
بعد میں یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ تمام غیر یہودیوں کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کنانی لوگوں کا قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ عذاب دینا اور کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اختیار صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسلی تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنے اس نسل پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی مثال فلسطینی مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی سے برتر ہے اور نہ ہی کوئی عربی کسی اجمی سے برتر ہے۔